اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. علماء کرام، شعراء، مومنین کرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پرمسرت موقع پر بہت ہی مختصر سے وقت میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ اے میرے رسول، آپ اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہتا. اگر تم بدلِ رسالت دینا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. پورے قرآن میں ہم کو کہیں یہ بات نہیں نظر آئی کہ اللہ نے کسی نبی سے یہ کہا ہو کہ تم اپنی امت سے یہ کہو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. کسی نبی سے نہیں کہا، کہیں قرآن میں نہیں ملتا. ہر نبی نے تبلیغ کی، آدم نے بھی کی، نوح نے بھی کی، ابراہیم نے بھی کی، موسیٰ نے بھی کی. لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نبی سے اللہ نے یہ کہا ہو کہ مانگ لو اجر رسالت کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. بلکہ یہی ملا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہا اللہ نے کہ کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، میری رسالت کا بدلہ اللہ دے گا. توجہ فرمائیے، یہی ہے، میری رسالت کا بدلہ اللہ دے گا. ہر رسول کی رسالت کا اجر خدا کے اوپر ہے. توجہ فرمائیے، ہر رسول کی رسالت کا اجر اللہ کے اوپر ہے. لیکن مرسل اعظم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری رسالت کا بدلہ خدا نہیں دے گا. توجہ کیجیے آپ، بلکہ امت سے مانگو کہ میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. توجہ فرمائیے حضرات، یہاں پر مومنین بھی ہیں اور محترم شعراء کرام بھی تشریف فرما ہے. مجھے زیادہ دیر عرض نہیں کرنا ہے لیکن صرف اتنا عرض کرنا ہے، ہر رسول کی رسالت کا اجر خدا کے اوپر، مرسل اعظم کی رسالت کا اجر امت کے اوپر. توجہ کیجیے، ذرا غور کرنے کا مقام. اور وہ بھی اجر رسالت اللہ نے محبت اہل بیت کو، اللہ نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. توجہ فرمایا، اجر رسالت قرار دیا ہے. اب دنیا اگر یہ سوال کرے
کہ اگر نماز کی طرح محبت اہل بیت بھی نماز کی طرح واجب ہے، روزے کی طرح واجب ہے، حج کی طرح واجب ہے، تو جس طریقے سے وجوب نماز کا حکم قرآن میں ہے اسی طریقے سے محبت اہل بیت کے واجب ہونے کا حکم بھی مثل نماز قرآن میں ہوتا تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ جس طرح سے سب پر نماز واجب تھی، یہ محبت اہل بیت کا مسئلہ بھی واجب کی طرح شامل ہو جاتا اور کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، ذرا غور کیجئے گا میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عزیزو، اللہ نے محبت اہل بیت کو نماز کی طرح کھلے طریقے سے قرآن میں واجب قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ اجر رسالت قرار دیا، نماز کی طرح واجب قرار نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ واجب میں اور اجر میں بڑا فرق ہے۔ توجہ فرمائیں، واجب میں اور اجر میں بڑا فرق ہے۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بجا لانا انسان پر ضروری ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے استطاعت کی صورت میں، خمس نکالنا واجب ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو گنہگار۔ جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہوئے توجہ فرمائیں، روزہ نہیں رکھا تو گنہگار، حج نہیں کیا تو گنہگار۔ یہ ہے واجب کا حکم، ہے یا نہیں؟ مگر یہاں پر دوسری چیز کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، ہمارے یہاں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی اور وہ نمازیں پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا اور اس کے بڑے بیٹے نے اس کے مرنے کے بعد ان نمازوں کو ادا کر دیا، اور کیا آپ نے کہا لے جا رہا ہوں آپ کو، اسے کہتے ہیں واجب۔ اگر کسی شخص نے نمازیں نہیں پڑھی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے ان نمازوں کو ادا کر دیا تو باپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر کسی شخص نے روزے نہیں رکھے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے نے ان روزوں کو ادا کر دیا تو باپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ واجب اور اجر میں فرق کیا ہے؟ واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کا بجا لانا ضروری، لیکن اگر انسان اس کو نہیں بجا لایا اور مر گیا تو گنہگار تو ہے، لیکن اگر بڑا بیٹا لائق نکل گیا اور ان کو ادا کر دیا تو باپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ اگر اہل بیت کا یہی مرتبہ ہے تو نماز کی طرح واجب قرار دے دیتا، روزے کی طرح واجب قرار دے دیتا، حج کی طرح واجب قرار دے دیتا۔ ہم نے جواب دیا قرار تو دے دیتا، لیکن خرابی یہ لازم آتی کہ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی اور اس کے بیٹے نے بعد میں ادا کر دی تو باپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر نماز کی طرح محبت کو بھی واجب قرار دے دیتا تو مسئلہ یہ سامنے آتا کہ اگر کسی کا باپ آل محمد کی دشمنی پہ مرتا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آل محمد کی دشمنی پہ مرتا، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر کوئی شخص اہل بیت کی دشمنی پر مر جاتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا اہل بیت کا چاہنے والا ہو جاتا تو اس کی محبت بھی باپ کو جہنم کے سے چھٹکارا دلا دیتی۔ اس لیے کہ اگر نماز کے لیے چھٹکارا ہے، اگر روزے کے لیے چھٹکارا ہے تو دشمنی آل محمد کا بھی چھٹکارا بیٹے کی صورت میں مل جاتا۔ اللہ نے اس شے کو واجب نہیں اجر رسالت قرار دیا، اور واجب اور اجر میں فرق یہ ہے کہ واجب کا بدلہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اجر اسے کہتے ہیں، بدل اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے لیے مسجد کے لیے جگہ خرید رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے
تو جب تک اس جگہ کی اجرت نہیں دیں گے وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. یعنی اجر اسے کہتے ہیں کہ پہلے بدلہ دو اس کے بعد اس کو استعمال کرو. اللہ نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا. پہلے اجر دو اس کے بعد نماز پڑھو, پہلے اجر دو اس کے بعد روزہ رکھو. صلوات اور محمد والے حضرات. پھر وہی بات پورے قرآن میں حضور سے کہا گیا کہ آپ کہیں کہ میں اپنی رسالت کا بدلہ کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. آدم سے نہیں کہا, آدم بھی تو نبی تھے نا. نوح سے نہیں کہا کہ کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت. کیسے کہتا, کیسے کہتا؟ آدم سے کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا آدم سے؟ اس لیے نہیں کہا کہ کہتا کیسے, کیونکہ آدم کی اولاد میں ایک قاتل بیٹا بھی تو تھا. اللہ پر غور نہیں کیا آپ نے؟ آدم کی اولاد میں قاتل بیٹا بھی تو تھا نا. دنیا کہہ دیتی کہ اللہ قاتلوں سے بھی محبت کراتا ہے. نوح سے نہیں کہا, نوح سے نہیں کہا. کیسے کہتا؟ کیونکہ نوح کی اولاد میں وہ نافرمان بیٹا بھی تو تھا جو باپ کی کشتی کو چھوڑ کر گیا تو پہاڑ پہ گیا. کیا انقلاب زمانہ ہے کہ کشتی کو چھوڑ کر یاد آیا تو پہاڑ آیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, غور کیجئے عزیزو. کشتی کو چھوڑ کر یاد آیا تو پہاڑ آیا. جی ذرا غور کیجئے عزیزو. نوح پکارتا رہا, نبی پکارتے رہے کہ میرے لال کشتی میں آ جا. بیٹے نے کہا نہیں, مجھے کشتی پہ بھروسہ نہیں. توجہ کیجئے گا, مجھے کشتی پہ بھروسہ نہیں, مجھے پہاڑ پر بھروسہ ہے. خدا کی قسم, کشتی ذریعہ نجات یا نبی کی آغوش ذریعہ نجات؟ نوح یہ بھی تو کہہ دیتے نا کہ میرے لال میری آغوش میں آ جا, نجات مل جائے گی. نبی نے کیا کہا؟ نہ یہ پہاڑ ذریعہ نجات ہے کشتی. جب تک کشتی کو نہیں اپناؤ گے نجات نہیں ملے گی. کشتی کو چھوڑ کر یاد آیا تو پہاڑ آیا. مرسل اعظم کے زمانے میں بھی حضور کو چھوڑ کر یاد آیا تو پہاڑ آیا. اور دنیا کو پتا چل گیا کون رسول والے ہیں, کون پہاڑ والے ہیں اور کون کشتی والے ہیں. اللہ اکبر. نبی پکارتے رہے اور بیٹے نے کہا کہ نہیں, مجھے پہاڑ بچا لے گا. مرسل اعظم نے کیا کہا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا. عزیزو بہت مختصر وقت ہے, اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. صاحبان علم ہے, اللہ نے کیا کہا کہ میرے رسول کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. علماء تشریف فرما ہے, شعراء کرام موجود ہیں, مومنین ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ محبت کرو. توجہ کیجیے, یہ کہہ رہا ہے نا کہ محبت کرو. یہ اللہ کا فلسفہ ہے. ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی. توجہ کیجیے, محبت کی نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. یہ محبت کوئی زبردستی کی شے نہیں ہے. محبت کی نہیں جاتی. توجہ کیجیے, محبت تو ہو جاتی ہے. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی. شعراء موجود ہیں, محبت ہو جاتی ہے. اللہ کا فلسفہ کیا ہے؟ محبت کرو. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ محبت کرو, ہم کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو, محبت کا فلسفہ جب محبت والوں نے لکھا تو دو ہی باتیں لکھی. توجہ کیجیے آپ, دو ہی باتیں لکھی. محبت یا ہوتی ہے جمال کی بنیاد پر یا ہوتی ہے کمال کی بنیاد پر. محبت یا ہوتی ہے جمال کی بنیاد پر یا ہوتی ہے کمال کی بنیاد پر. کوئی حسین ہے تو اس کے حسن کی بنیاد پہ محبت ہوگی. کوئی صاحب کمال ہے تو اس کے کمال کی بنیاد پر محبت ہوگی.
لیکن دونوں محبتوں میں بڑا فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ جو محبت جمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، جب تک جمال باقی رہتا ہے محبت باقی رہتی ہے، اور جیسے ہی حسن گیا محبت بھی گئی. لیکن جو محبت کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ کبھی کمال ختم نہیں ہوتا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کیا کہا؟ مانگ لو اجر رسالت، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. ہم نے پروردگار سے پوچھا، پروردگار جمال ہوگا تو محبت کریں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کمال ہوگا تو محبت کریں گے. جس شہزادی کے نام سے یہ جشن منعقد ہو رہا ہے میں وہی لانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو. یا جمال ہوگا تو محبت کریں گے، یا کمال ہوگا تو محبت کریں گے. اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ محبت کرو. ہم نے کہا ہم محبت تو کریں گے مگر آپ جمال تو ثابت کیجئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہم محبت تو کریں گے، آپ جمال تو ثابت کیجئے. اس لیے کہ آپ جن کا جمال ثابت کرنا چاہتے ہیں، جب بلال کا مقابلہ نہ ہو سکا، جب بلال کا مقابلہ نہ کر سکے تو آل رسول کا مقابلہ کیا ہوگا؟ اور جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت کرو، توجہ کیجئے، جمال ایسا تھا کہ اگر چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اس طرح سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں کہ جبریل جیسے فرشتے کی سمجھ میں نہ آ سکا، اور کہنا پڑا کہ پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے. اور کمال ایسا تھا کہ اگر مباہلے کے میدان میں پانچوں کے پانچوں چلے گئے تو نصارہ نجران کو یہ کہنا پڑا، آج ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. خدا کی قسم یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا. میں نے کلمہ نہ پڑھنے والوں سے ایک سوال کیا، جن صورتوں کو تم نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اگر پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تم نے پہاڑ ہی کا نام کیوں لیا؟ درختوں کا نام لے دیتے، زمین کا نام لے دیتے، دریاؤں کا نام لے دیتے کہ اگر دریا کی طرف اشارہ کر دیں تو دریا کی روانی رک جائے، اگر زمین کی طرف اشارہ کر دے تو زمین پھٹ جائے، اگر آسمان کی طرف اشارہ کر دے تو آسمان گر جائے. تم نے پہاڑوں کا نام کیوں لیا؟ کہ آج ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو یہ کلمہ نہ پڑھنے والا نصرانی کہے گا ہم نے پہاڑوں کا نام اس لیے لیا کہ دنیا والوں کو پہاڑوں پہ بڑا بھروسہ ہے. دنیا والوں کو پہاڑوں پہ بڑا بھروسہ ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہاڑ تو ان کے اشارے کا منتظر ہے. جب پہاڑی نہ رہیں گے تو پہاڑوں پر پناہ لینے والے کہاں رہیں گے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، جمال ایسا تھا کہ اگر چادر کے نیچے پانچوں کے پانچوں جمع ہو گئے تو جبریل نے کیا کہا کہ پروردگار اس چادر کے نیچے ہیں کون؟ عزیزو ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی کونین کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مومنین تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد شعراء کرام اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد مہمان خصوصی عزت مآب جناب سید کرمانی صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، اور وہ یہ کہ چادر میں، یہ چادر کی بات توجہ کیجیے آپ، یہ چادر کی بات، چادر میں جو بھی آئے، مولا آئے، کیا بغیر اجازت کے داخل ہوئے؟ بتائیے، اجازت کے بغیر، اجازت لے کر داخل ہوئے نا. امام حسن علیہ السلام داخل ہوئے اجازت کے ساتھ، جو بھی آئے اجازت کے ساتھ. ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا فرزند رسول حسین ابن علی کی خدمت میں. مولا اتنا بتا دیجئے، جب مسجد میں نانا کی پشت پر سوار ہوئے تھے، توجہ فرمائیے گا، جب مسجد میں نانا کی پشت پر سوار ہوئے تھے
تو سوار ہونے کے لیے یہ نہیں کہا کہ کیا مجھ کو اجازت ہے. میں توجہ کیجئے عزیزوں، میں کیا کر رہا ہوں، نذرانہ عقیدت ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ کیا مجھ کو اجازت ہے کہ میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاؤں. مسجد میں نانا کی پشت پر سوار ہونے کے لیے اجازت نہ مانگی. توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن جب اپنی ماں کی چادر میں داخل ہونا چاہا تو کیا کہا؟ کیا مجھ کو اجازت ہے کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ مولا مسجد میں آنے کے لیے اجازت نہ مانگی، ماں کی چادر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی. عزیزو، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر جب مولا سے پوچھا کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے، وہاں اجازت کی ضرورت نہ پڑی. ماں کی چادر میں آنے کے لیے اجازت کیوں لی؟ تو نواسہ رسول نے پڑھ کے جواب دیا، وہ مسجد ہے جہاں مسلمان بھی آتے ہیں. توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جہاں مسلمان بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں. توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ مسجد ہے، مگر یہ میری ماں کی چادر ہے کہ جہاں معصوم بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. جہاں معصوم بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. گویا دنیا کو یہ بتا دیا کہ فاطمہ کی چادر کی شان یہ ہے کہ جہاں معصوم بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو سکے. ارے دنیا والوں، جس شہزادی کی چادر ایسی تھی وہ فاطمہ کیسی ہوں گی، اور جو فاطمہ ایسی ہے اس کا شوہر کیسا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا میں، مباہلے میں اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہی ہے نا. میں مولانا سے، علماء سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں کسی ایک خاص فرقے کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں 73 کے 73 فرقوں کی بات کرتا ہوں. مجھے دنیا اتنا بتائے کہ یہ جو مباہلے میں رسول کے بیٹے بن کے آئے تھے یہ تھے کون؟ یہ جو رسول کے بیٹے مباہلے میں بن کر آئے تھے یہ کون تھے؟ اپنی تفسیر کی بات نہیں کرتا، عام تفاسیر جہاں سب نے متفق ہو کر لکھا کہ مباہلے میں ابنانا بن کر کون آئے تھے. تو چاہے مولانا اشرف علی تھانوی ہو، چاہے مولانا فخر الدین رازی ہو، کوئی بھی مفسر ہو، سب نے متفق ہو کر یہی لکھا کہ مباہلے میں رسول کے بیٹے جو بن کر آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حسنین تھے. توجہ کیجئے گا، اگر میری بات میں اختلاف ہے تو یہیں پر کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو رسول کے بیٹے بن کر آئے مباہلے میں حسنین. تو جب حسنین رسول کے بیٹے ہوئے تو رسول کیا ہوئے؟ توجہ کیجئے، رسول کیا ہوئے؟ باپ ہوئے نا، باپ ہوئے. مگر خدا کی قسم اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور سب نے لکھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. یہ رسول کے بیٹے ہیں جو مباہلے میں بن کر آئے. جب یہ بیٹے ہیں تو رسول باپ ہوئے. لیکن اللہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. دیکھو میرا رسول تم مردوں میں سے
کسی کا باپ نہیں ہو سکتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم آپ کیا سن رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. ارے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے گا. پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہو سکتا. تو جب باپ نہیں ہو سکتا تو رسول کے بیٹے کہاں سے آ گئے؟ توجہ کیجئے آپ. ارے جب یہ بیٹے ہیں تو یہ باپ بنیں گے. عزیزوں, دنیا کو یہی تو بتانا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ تم مردوں میں سے میرا رسول کسی کا باپ نہیں. ایک جگہ پر اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ رسول کی بیویاں, ازواج رسول مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. ہے نہیں؟ تو ٹھیک ہے, جب ازواج مائیں ہوئی تو رسول کیا ہوئے؟ مجھے بتائیے, رسول کیا ہوئے؟ باپ ہوئے. لیکن عجب انداز ہے, ازواج کو ماں کہلواتا ہے مگر رسول کے لیے کیا کہتا؟ خبردار میرے رسول کو باپ نہ کہنا. اور مباہلے میں اشارہ کر دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. ارے یہیں سے امت اور آل کا پتہ لگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہیں سے امت اور آل کا پتہ چلا. بیویوں کو ماں کہو, میرے رسول کو خبردار باپ نہ کہنا. مباہلے میں جو آئے ہیں ابنانا بن کر, بیٹے بن کر, یہ ہیں حسنین. اور دنیا کو بتایا رسول کی ازواج کو ماں کہلوا رہا ہوں, یہ بھی صحیح. رسول کو باپ نہیں کہلواؤں گا, یہ بھی صحیح. کہا کیوں؟ کہا اس لیے ازواج رسول مٹی سے بنی ہے. خدا کی قسم میں کیا عرض کر رہا ہوں, ازواج رسول مٹی سے بنی ہے. تم بھی مٹی سے بنے ہو. مٹی کو مٹی کے لیے ماں کہنے کا حق ہے, مگر میرا رسول مٹی سے نہیں بنا. میرا رسول تو نور سے بنا ہے. اب نور کو باپ کہنے کا حق اسی کو ہوگا جو خود نور سے بنا ہوگا. صلوات اور محمد و آل محمد پر. تو یہ جو مباہلے میں بیٹے بن کر آئے ہیں نا, ماننا پڑے گا کہ یہ نور سے ہیں. توجہ کیجئے گا. اب نور کو باپ کہنے کا حق انہی کو ہے جو خود نور سے بنے ہوں. توجہ فرمائیے گا, بہت جلدی اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اچھا, قرآن مجید میں دوسری جگہ کیا کہا؟ میں بے ضرر تقریر کا قائل ہوں, ضرر پہنچانے والی تقریر کا قائل نہیں. کسی کے دل نہیں دکھانا چاہیے. ہم اتحاد مسلمین کے قائل ہیں. دلوں کو دکھانا اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان نہیں ہو سکتی. ہم اتحاد کے قائل ہیں, ہم میل محبت کے قائل ہیں, لیکن جو قرآن سے ٹکرائے, توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو قرآن سے ٹکرائے, جو مرسل اعظم سے ٹکرائے, ہم اس سے اتحاد کے قائل نہیں ہیں. اس لیے کہ جو رسول کا نہ ہوا وہ آل رسول کا کیا ہوگا. جو قرآن کی شان میں گستاخی کرے ہم قیامت تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. لیکن عزیزو, ہاتھوں کو جوڑ کر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والے رشدی, عظمت قرآن پر اس نے حملہ کیا. دنیا میں اتنے اسلامی ممالک تھے, کسی کی زبان نہیں کھلی. اللہ اکبر. ارے یہ اہل بیت پر حملہ نہیں ہے, یہ تو قرآن پر حملہ ہے. آپ حسبنا کتاب اللہ کے قائل ہیں تو قرآن کو بچا لو. کوئی نہیں اٹھا. اللہ اکبر. کوئی نہیں اٹھا. اٹھا تو وہ اٹھا کہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت تھا, اور جس کا نام خمینی تھا, اور جس نے فتویٰ دیا
کہ جو قرآن کی شان میں گستاخی کرے اس کا قتل واجب ہے. خدا کی قسم فتویٰ دے کے دنیا سے چلے گئے. مفتی مر گیا مگر فتویٰ آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا ہوں, مفتی مر گیا مگر فتویٰ آج بھی زندہ ہے. خدا کی قسم میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک رشدی چھپا ہوا پھر رہا ہے. فتویٰ دینے والا دنیا سے چلا گیا. اب آپ نے پہچانا خمینی نہ نبی تھے, نہ امام تھے, نہ معصوم تھے, بلکہ وہ در اہل بیت کے ادنا سے غلام تھے. بلکہ یوں کہا جائے کہ اہل بیت دریا ہیں, خمینی قطرہ ہیں. اہل بیت آفتاب ہیں, خمینی ذرہ ہیں. مگر دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں تم اہل بیت سے کیا ٹکراؤ گے, پہلے ذرے سے تو ٹکرا لو, پہلے قطرے سے تو ٹکرا لو. ارے جب ذرہ ایسا ہے تو آفتاب کیسا ہوگا, جب قطرہ ایسا ہے تو دریا کیسا ہوگا, جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہوگا. حضرات تقریر ختم ہو رہی ہے, بس میں بے ضرر تقریر کا قائل ہوں. کسی کے دل کو دکھانا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو سب نے مل کے لکھا ابنانا ہے, رسول کے بیٹے ہیں حسنین. پھر قرآن نے کیا کہا, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو اب مجھے پھر دنیا بتائے کہ نفس رسول بن کر کون آئے مباہلے میں. توجہ فرمائیے گا, کون آئے؟ تو سب نے یہی لکھا نا کہ مولا کائنات آئے, نفس رسول بن کر آئے. غور نہیں کیا آپ نے, کتنی بڑی فضیلت ہے. قرآن نے کیا لقب دیا مولا کو, یہ نفس رسول ہے. اور کیجئے عزیز, یہ نفس رسول. ارے نفس کی اہمیت دیکھیے, قرآن کیا کہتا ہے نفس کے لیے. نفس رسول جب مولا ہے تو نفس کا مقام کیا ہے وہ بھی قرآن سے پوچھو. تو قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا کلو نفس ذائقۃ الموت. توجہ کیجئے, نہیں غور کیا آپ نے, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ یہ چلا جب تک نفس زندہ, اللہ اکبر, میں کیا عرض کر رہا ہوں. ارے مولا کے چاہنے والے, جب تک نفس زندہ, انسان زندہ. نفس مرا تو انسان بھی مر گیا. اللہ نے علی کو کیا کہا مباہلے میں, نفس رسول. اور نفس کی قیمت کیا ہے قرآن نے بتا دی. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب تک نفس زندہ ہے انسان زندہ ہے, اور جہاں نفس مرا انسان بھی مر گیا. اب آپ نے کبھی غور کیا, ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے میں کیا کہتا ہے, محمد الرسول اللہ. توجہ کیجیے آپ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی تو مسئلہ ہے عزیزو. سوال ہے ہیں تو کہاں ہیں؟ یہی ہے نا, ہیں تو کہاں ہیں؟ حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. ہمارا جب کوئی مرتا ہے ابھی دفن بھی نہیں ہوتا, روح نکلی اور نکلتے ہی تھے بن گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزو, نہیں غور کیا آپ نے, روح نکلتے ہی تھے بن گیا, ابھی اسے دفن بھی نہیں کیا. لیکن مرسل اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 برس ہو گئے. کہو, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے. نہیں تھے, نہیں ہیں. ارے کلمہ پڑھنے والوں شرم کرو, تمہارا مرنے والا دفن بھی نہیں ہوا, تھے بن گیا. حضور 1400 برس کے بعد بھی ہیں, پھر بھی کہتے ہو کہ ہم جیسے تھے. اللہ پر غور نہیں کیا, پھر بھی کہتے ہو کہ ہم جیسے تھے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. عزیزو تقریر ختم ہو گئی. اب میں بے ضرر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
یہ ترجمہ کرنے کا حق کس کو ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ تھے نہیں ہیں، مگر حق کس کو ہے یہ جملہ کہنے کا؟ یہ تو قرآن ثابت کرے گا۔ قرآن نے نتیجہ بتا دیا، مباہلے میں علی نفس رسول بنے، اسے بھی مانا۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ماننا پڑے گا نفس جب تک زندہ انسان زندہ، نفس مرا تو انسان بھی مرا، اور نفس رسول کا نام ہے علی۔ ارے غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی اگر مولا کو رسول سے ملا کے دیکھو گے تو ہے ترجمہ نکلے گا، اور اگر علی کو نکالو گے تو ہے نہیں تھے بن جائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جس کی چادر ایسی ہے وہ شہزادی کیسی ہوگی، اور جو شہزادی ایسی ہے شہزادی کا شوہر کیسا ہوگا۔ بعض تو تقریر ختم ہو گئی، اور بس نذرانہ عقیدت کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ شہزادی کونین جب بھی تشریف لاتی تھی مرسل اعظم کیا کرتے تھے؟ توجہ فرمائے، صاحبان علم ہے نا، کیا کرتے تھے؟ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ توجہ کیجیے، آپ چادر بچھا دیتے تھے۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل ہے؟ کسی کو نہیں نا۔ میرا سوال ہے آپ سے، شہزادی ہی کی تعظیم کیوں کرتے تھے؟ سوال ہے کسی اور کی تعظیم کیوں نہیں کی؟ اگر اس لیے کی کہ مرسل اعظم باپ اور شہزادی بیٹی، تو ہم نے کسی باپ کو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ تعظیم رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے، سنیے حضور، یہ تعظیم رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جس پر پوری کائنات کو غور کرنا پڑے گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، کیوں تعظیم کی مرسل اعظم نے؟ آئیے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو مصر کے بازار میں لے کے چلتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، مصر کے بازار میں جہاں ترازو کے ایک پلڑے میں، توجہ کیجیے آپ، جہاں ترازو کے ایک پلڑے میں نبوت تھی، توجہ کیجیے آپ، دوسرے پلڑے میں خزانہ تھا، یہی ہے نا؟ جب تک خزانہ رکھتے گئے نبوت کا پلڑا بھاری رہا، یہی ہے نا؟ نبوت کا پلڑا بھاری رہا، خزانہ رکھتے گئے، نبوت نے مسکرا کے کہا یہ نبوت ہے، اس کو خزانے سے تعظیم نہیں دلائی جا سکتی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہاں پھر کیا ہے؟ خزانہ ہٹا دو، قلم اور دوات لا دو۔ نبی نے قلم مانگا، دوات مانگی، کاغذ مانگا، جن سے مانگا۔ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، قلم بھی آ گیا، دوات بھی آ گئی، کاغذ بھی آ گیا۔ یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں مگر عظمت نبوت کو جانتے ہیں۔ حضور اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، بڑی قیمتی جملہ ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا لکھا؟ پرچے پر، کاغذ پر، آپ جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد کیا کہا؟ اس کو میرے مقابل کے پلڑے میں رکھ دو۔ توجہ کیجیے آپ، بس جیسے ہی خزانہ ہٹا کر، خدا کی قسم میری تقریر کا نچوڑ ہے، مجھے تشنا نہ رکھیے گا، آپ اس طرف دھیان نہ دیجیے گا ورنہ میری محنت رائے گا چلی جائے گی۔ میں شہزادی کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، میں تعظیم بتا رہا ہوں کیوں مرسل اعظم نے تعظیم کی۔ بازار مصر نے بتایا، صلوات اور محمد و آل محمد پر۔ سنیے حضور، بازار مصر نے بتایا جب تک نبی کے مقابلے میں خزانہ تھا
نبوت تعظیم کے لیے نہیں اٹھی. ہائے کیا عرض کر رہا ہوں میں, توجہ کیجیے آپ. لیکن جیسے ہی خزانے کی جگہ دوسرے پلڑے میں قرآن کی یہ آیت رکھ دی گئی تو بسم اللہ کا پلڑا بھاری اور نبوت کا پلڑا ہلکا. یہ ہلکا نہیں ہوا, آیت قرآنی کی تعظیم کے لیے اٹھ گیا. اب آپ نے غور نہیں کیا, یعنی بازار مصر نے بتایا نبوت کسی کی تعظیم نہیں کرتی, مگر جب نبی کے سامنے آیت قرآنی آ جاتی ہے تو نبی کو اٹھنا پڑتا ہے. فاطمہ بیٹی نہیں ہے, آیت قرآنی کا نام ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے نبوت کو اٹھنا پڑتا. صلوات محمد و آل محمد. اب میں آپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جب بسم اللہ کا یہ مرتبہ کہ اس کی تعظیم کے لیے نبوت اٹھ جائے تو پورے قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا آپ, پورے قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور جب پورے قرآن کا مرتبہ یہ ہے تو 11 قرآنوں کا مرتبہ کیا ہے وہاں؟ فاطمہ کو فاطمہ نہ سمجھو, فاطمہ فاطمہ نہیں ہے بلکہ 11 قرآن کی ماں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. صلوات پر محمد و آل محمد. اسی لیے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میری فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا, اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کنواری رہ جاتی. عزیزو یہ کیوں کہا؟ یہیں پہ تقریر ختم ہے, اس کے آگے نہیں. اگر علی نہ ہوتے تو میری فاطمہ کنواری رہ جاتی, میری فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ یہ تو غدیر میں جا کے پوچھ لو, یہ تو غدیر میں جا کے پوچھ لو کہ جب مرسل اعظم نے تمام مسلمانوں سے کہا تھا, 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کے مجمع سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہاری جان سے زیادہ حاکم نہیں ہوں, تو سب نے کیا کہا؟ بولا یا رسول اللہ. تو غدیر میں ثابت ہو گیا, قرآن سے بھی ثابت ہو گیا, رسول حاکم, توجہ, رسول حاکم امت محکوم, رسول آقا امت غلام. طے ہے نا, انکار تو نہیں. رسول حاکم امت محکوم, رسول آقا امت غلام. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ مرسل اعظم آقا امت غلام, مرسل اعظم حاکم امت محکوم, تو کیوں کہا تھا اپنی زندگی میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اللہ اکبر. کیوں کہا؟ یہ بھی حدیث ہے نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب جگر رسالت کا ٹکڑا تو جو رسول, جو رسول وہی فاطمہ, جو رسول وہی فاطمہ. اب رسول حاکم تو فاطمہ بھی حاکم, رسول آقا تو فاطمہ بھی آقا. کیا کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. توجہ فرمائیے گا عزیزو, صاحبان علم ہے. جب رسول حاکم امت محکوم, رسول آقا امت غلام, فاطمہ اس جگر رسالت کا ٹکڑا. شوہر کا درجہ بیوی کے لیے کیا ہے بتائیے؟ شوہر کا درجہ بیوی کے لیے کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں, وہ بھی قرآن نے واضح کر دیا. الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. کیا غور فرما رہے ہیں آپ نے؟ نہیں غور کیا خدا کی قسم.
یعنی شوہر حاکم بیوی محکوم، شوہر حاکم بیوی محکوم، رسول حاکم امت محکوم، فاطمہ اس جگر کا ٹکڑا۔ تو جو فاطمہ کا شوہر بنے گا وہ فاطمہ کا حاکم ہوگا نا، اور جو فاطمہ کا حاکم ہوگا، یہ فاطمہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جگر رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اب میں یہاں تک عرض کرنا چاہتا ہوں بھیا، جس نے اپنی بیٹی دے دی نا، وہ تو بیچارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھک جاتا ہے۔ اس لیے کہا تھا بیٹی دینے والے کا سر تو ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں خاص طور پر جھک ہی جاتا ہے۔ جس دروازے پر بیٹی دے دی، داماد کو گلے سے لگایا، کبھی داماد کے گھر والوں کو گلے سے لگایا، ہمیشہ گلے سے لگاتے رہتے ہیں، کبھی یہ ڈیمانڈ کبھی وہ ڈیمانڈ۔ آئیے تشریف لائیے، صلوات محمد علیہ۔ توجہ کیجئے عزیزو، رسول حاکم امت محکوم، رسول آقا امت غلام، شوہر حاکم بیوی محکوم، جس نے بیٹی دے دی ہمیشہ کے لیے، جس دروازے پر بیٹی دی، بیٹی دینے والے کا سر جھک جاتا ہے۔ اب رسول اپنی بیٹی دے تو کہاں دے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، اب رسول اپنی بیٹی دے تو کہاں دے؟ اس لیے کہ جس دروازے پہ رسول اپنی بیٹی دیں گے، اس دروازے پہ رسول کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکے گا۔ نہیں غور کیا میرے عزیزو، ارے بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب ضروری ہے رسول حاکم فاطمہ اس رسالت کا ٹکڑا، اس دروازے کو تلاش کرو۔ امت میں کون سا دروازہ ایسا تھا، نہیں غور کیا آپ نے، جہاں رسول جھکے؟ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اگر دولہا کو اللہ، اگر مولا کو خدا کسی امتی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکتے۔ ضروری تھا کہ آبروئے رسالت کو بچایا جائے، یہی وجہ تھی فاطمہ کو آغوش رسول میں پیدا کیا، علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، اور دنیا کو بتایا یہاں رسول بھی جھکے گا، امت بھی جھکے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حضرات، محبت یا جمال کی بنیاد پر ہوتی ہے یا کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جو محبت کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، کمال کبھی ختم نہیں ہوتا، کمال عمر کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ایسی ہی با کمال شخصیت آج ہمارے درمیان میں سید مصطفیٰ حسین صاحب کرمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کا دنیاوی ریکارڈ سب جانتے ہیں کہ 15 سال کی مدت میں اس شخصیت نے اس ملک کو کیا کیا دیا۔ 1983 کا ورلڈ کپ دیا، اور اسی بمبئی کی زمین پر 2 سینچریاں ماری، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمات کتنی اہم ہیں وہ پوری کائنات جانتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جملے میں ان کے لیے اس لیے ادا کر رہا ہوں، بھائی اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، کہ اگر ان کی شخصیت، توجہ فرمائیے آپ، اگر ان کی شخصیت صرف کرکٹ کے میدان تک محدود ہوتی تو میں کبھی ان کا ذکر نہ کرتا، مگر اس شخص نے اپنے آپ کو دنیا سے زیادہ دین کی طرف اس طریقے سے راغب کر لیا ہے کہ مجھے دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، مجھ کو در اہل بیت چاہیے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو در آل محمد سے منسلک کر لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جیتا ہے، دنیا سے جب جاتا ہے تو عزت کے ساتھ جاتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ
موت قطرے کو آتی ہے، سمندر کو نہیں آتی۔ قطرہ جب تک بظاہر قطرہ ہوتا ہے کبھی بھی سوکھ سکتا ہے یا نہیں؟ قطرہ جب تک قطرہ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر قطرے کو باقی رکھنا ہے تو اپنے آپ کو دریا سے ملا لے، سمندر سے ملا لے۔ جب قطرہ سمندر سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اب قطرہ نہیں ہوتا، سمندر ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں، ہم قطرہ ہیں، آل محمد سمندر ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سمندر سے وابستہ کر لیا ہے تو ہم کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ شہزادی کونین کے صدقے میں تمام مومنین کو آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ حضرات دیکھیے، ذات ایک ہے، ذات ایک ہے۔